الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد. اللہ رب العالمین اور اس کے ہدایت دیے ہوئے احکام اور تعلیمات پر ہم گفتگو کر رہے تھے کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کا تقاضا یہ ہے کہ رب نے ہمیں جو کچھ ہدایات کتاب اللہ سنت رسول کی شکل میں دیا ہے، ہمیں اس بات پر ایمان اور یقین رکھنا چاہیے اور عملی طور پر اس کا اظہار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی سے بہتر نظام حیات کوئی ہمیں دینے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حدیث اللہ مختلف جگہوں پر نبی علیہ السلام غالباً اسی نقطے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کہ اللہ نے ہمیں جو احکام دیا زندگی گزارنے کا، اس سے بہتر کائنات میں کوئی اور نہیں دے سکتا تھا۔ یہ بھی قسم کی بڑی کبریائی تھی۔ غالباً اسی لیے نبی علیہ السلام زندگی میں جب بھی لوگوں کو خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوتے، جمعے کا خطبہ یا کوئی اور، تو آپ حضرات جانتے ہیں اللہ کے نبی ہر خطبے کے ابتدا میں پڑھتے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں، سب سے بہترین باتیں، ہدایات، تعلیمات اللہ کے کتاب کی ہیں، قرآن میں ہے، اور سب سے بہترین طور طریقہ اس کائنات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اسی چیز کا اقرار آپ کرتے، اعتراف کرتے کہ نبی اللہ تعالی کی کتاب سے اور نبی کی سنت سے، طریقے سے بہتر نظام حیات اور زندگی گزارنے کے طریقے کسی اور کے پاس نہیں ہیں، اور نہ کوئی ہمیں اس سے بہتر طریقہ بتا سکتا ہے۔ اب سوچئے، انسان اگر اس بات کا اقرار نہ کرے، اعتراف نہ کرے، تو ایمان میں اللہ تعالی کے فیصلے میں شک۔ سوچئے کتنا بڑا جرم، چند چیزیں کتنا نقصان ہے وہ آپ سمجھیں، اور ایسی نظریہ رکھ لینے والے کتنے خسارے میں۔ نمبر 1، رب نے اپنی کتاب کے اندر جو فیصلہ دیا، نبی کی سنت کے ذریعے جو ہمیں نظام حیات عطا کیا، اتنے ساری تعلیمات اور ہدایات ہم کو جو دی، اگر کوئی انسان سوچتا ہے کہ نہیں آج یہ فلاں طریقہ زیادہ بہتر ہے یا اس میں زیادہ خیر ہے، تو اس کا مطلب کہ اللہ اس کے رسول کی باتوں پر یقین نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی باتوں پر یہ یقین نہیں ہے، اور یہی انسان کے ایمان کو ختم کرنے والا عمل ہے۔ انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ قرآن پاک سورۃ النساء میں اللہ نے صراحت کی ہے کہ یہ ایمان سے محروم۔ اب سوچئے، اگر انسان فجر کے وقت الصلاۃ خیر من النوم سنتا ہے، انسان الصلاۃ خیر من النوم، لیکن اس نفس کہتا نہیں سو لو۔ اب انسان نے اپنے نفس کی پیروی کی۔ اگر انسان یقین نہ رکھے
تو انسان ایمان سے محروم، دل میں شکوک اور شبہات آ گئے، بھی آیاتنا یوقنون پر عمل نہ ہوا، اللہ کی ہر بات پر یقین ہونا ہے، وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، جنت میں جانے والے لوگ ہیں جو ہماری اللہ تعالیٰ کی ہر آیت ہر حکم پر یقین کامل رکھتے تھے۔ یقین ختم ہوا۔ نمبر 2، دوسرا بڑا خسارہ کیا ہوا؟ ایمان کا ضائع ہو جانا، یہ تو پہلا خسارہ، اور دوسرا خسارہ کیا ہوا؟ وہ بھی بڑا خطرناک۔ انسان اگر اللہ تعالی کے حکم کو چھوڑ دیا اور اپنے نفس کی پیروی کرنے لگا، نفس کی پیروی پر آیا، نفس پرستی، اپنے نفس اپنی پسند کے لیے اس نے اللہ کے حکم کو پیچھے ہٹا دیا، نبی کے سنت کو پیچھے ہٹا دیا، تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ اکبر، نبی کی سنت، اللہ کی بات کو پیچھے کر دیا اور نفس کی پیروی کی، تو اس انسان کو نفس پرست کہا جاتا ہے، اور نفس پرستی انسان کو جہنم تک پہنچا دیتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، اے نبی، اس شخص کو ہدایت کیسے مل سکتی ہے جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنایا؟ الہ کے معنی مطاع اور معبود، نہ اللہ کی بات سنتا ہے، نہ نبی کی بات سنتا ہے، نہ قرآن کی بات سنتا ہے، نہ سنت کی بات سنتا ہے، بس کرتا وہ ہے، سنتا ہے اپنے نفس کی، جو نفس کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، انسان اپنے نفس کی عبادت کر رہا ہے، اور انسان اس کے علاوہ بھی بہت سارے خسارے کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ غیروں کے قانون کو، غیروں کے نظام حیات کو اچھا سمجھا تو اسی کو شریعت میں، قرآن کی آیات میں اس کو کفر قرار دیا گیا، انسان کفر میں واقع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اپنی ساری زندگی کا نظام اور اللہ اس کے رسول کی شریعت کے تابع بنانا چاہیے۔ ایک شخص نبی کا فیصلہ سنا، دو آدمیوں کا جھگڑا، دو آدمی تھے، ایک انصاری ہے، ایک مہاجر ہے، دونوں صحابہ ہیں، دونوں کا تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا، تھوڑا سا جھگڑا ہوا، اپنے کھیت میں پانی لے جانے کے لیے، آب پاشی کے لیے دونوں کا اختلاف ہوا، دونوں جھگڑ گئے۔ دونوں کے جھگڑنے کے بعد دونوں جب جھگڑ گئے تو فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا اور فیصلہ ایک صحابی کے حق میں کر دیا۔ حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حق میں فیصلہ کیا، حق ان کا تھا، لیکن جس کے خلاف فیصلہ پڑا اس نے آپ کے فیصلے کو پسند نہ کیا۔ اس نے کہا، اچھا آپ نے فیصلہ اس لیے کیا کہ آپ کے پھوپھی داد بھائی ہیں، آپ نے رشتہ داری کا خیال کرتے ہوئے غلط فیصلہ کر دیا۔ اس نے فیصلے پر تنقید کر دی، فیصلہ قبول کرنے کے بجائے اس نے فیصلے کو ٹھکرا دیا، اعتراض کر دیا، اتنا ہی کہا، ابھی اپنی جگہ سے ہٹا نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں بات آئی، فیصلہ یہ بہتر تھا، لیکن اللہ کے رسول نے ایسے جو کیا، ہم جو سوچ رہے ہیں وہ زیادہ افضل تھا، اور نبی نے جو فیصلہ کیا وہ صحیح نہیں، وہ غلط تھا۔ اتنا ہی اس کے دل و دماغ میں آیا اور زبان سے کہہ دیا اس نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے ہوئے، وہ شخص ابھی وہیں موجود،
اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو سورۃ النساء کی آیات لے کر کے بھیج دیا. جبرائیل امین آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آیت لے کر کے بھیجی ہے. آیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. کتنی شدید بھائی. فلا وربک، اللہ نے فرمایا نہیں وربک، آپ کے رب کی قسم، اللہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فیصلہ کرنے میں کوئی غلطی نہیں کی. وہ جیسے سمجھ رہا ہے ایسا نہیں. آپ کے رب کی قسم لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. یہ جو کھڑے ہیں سامنے یہ کلمہ پڑھنے والے، کلمہ پڑھنے کے بعد اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے جھگڑے میں آپ کو جج اور حکم تسلیم نہ کر دیں. اور پھر اپنے جھگڑے میں اپنے جھگڑوں میں آپ کو حکم اور جج تسلیم کر لینے کے بعد بھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کا فیصلہ یہ قبول نہ کر لیں. آپ نے جو فیصلہ کر دیا اس فیصلے کو جب تک قبول نہ کر لیں یہ مسلمان نہیں، مومن نہیں ہو سکتے. غور کریں، اللہ اس کے رسول کے فیصلے سے، نظام سے، اقوال افعال قانون سے بہتر کسی اور کو سمجھنے کا انجام یہ ایمان دکھا رہی. اللہ نے فرمایا آپ کے رب کی قسم یہ کلمہ پڑھنے والے مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے جھگڑوں میں، اپنے اختلافات میں آپ کو حکم اور جج تسلیم نہ کر لیں. اور آپ کو جج اور حکم تسلیم کر لینے کے بعد بھی اس وقت تک یہ مومن نہیں بن سکیں گے جب تک کہ آپ کے فیصلے کو قبول نہ کر لیں. دو چیزیں ہو گئی. تیسری چیز، اور آپ کے فیصلے کو قبول کرنے کے بعد آدمی کبھی فیصلہ قبول تو کر لیتا ہے ڈر سے، خوف سے، دباؤ سے، لیکن دل مطمئن نہیں ہوتا. تو اللہ نے فرمایا غور کریں اے نبی آپ کے رب کی قسم یہ کلمہ پڑھنے والے جو آپ کے پاس اپنا جھگڑا لے کر کے آئے ہیں یہ دونوں یا ان کے علاوہ جو بھی ہوں مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے جھگڑے میں آپ کو حکم اور جج تسلیم نہ کر لیں. پھر فرمایا اپنے جھگڑے میں جج اور حکم تسلیم کر لینے کے بعد بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کے فیصلے کو قبول نہ کر لیں. پھر تیسری چیز اللہ نے آخر بیان کیا، اور آپ کا فیصلہ قبول کر لینے کے بعد بھی یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، جب تک کہ یہ خوش دلی سے یہ سوچ کر کے سمجھ کر کے کہ نہیں سب سے اچھا فیصلہ یہی تھا جو آپ نے کیا، جب تک یہ نہیں دل میں رکھے تصور ہوگا تب تک یہ مومن نہیں ہو سکتے. یعنی اگر آپ کو جج تسلیم کر لیا، آپ کا فیصلہ قبول بھی کر لیا، لیکن قبول کرنے کے بعد بھی دل میں کچھ شک شبہ رہ گیا، نہیں نبی نے تو فیصلہ کیا لیکن اگر ایسا کرتے تو اچھا تھا، ایسا کیا وہ غلط ہے بلکہ ایسے کرنا تھا، جب تک یہ تصور میں ہے مومن نہیں ہو سکتا. مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دل و دماغ میں تصور اور یقین ہے اور جذبہ پیدا کرے کہ نہیں اللہ کے رسول نے جو فیصلہ کیا وہ بالکل صحیح اور درست ہے، اس سے بہتر فیصلہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. اسی لیے نبی علیہ السلام کی حدیث آپ نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ
واللہ لا یؤمن احدکم حتی والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. اے لوگو اللہ کی قسم تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرے لائے ہوئے احکام کو خوش دلی سے اور برازہ و رغبت قبول نہ کر لے. تو یہ 5واں مقام ہے جہاں وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ رب کی عظمت بیان کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.